الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، یہ کائنات اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ فانی دنیا ہے. نہ یہ دنیا باقی ہے نہ دنیا میں آنے والا باقی. اس لیے کتنی بھی مضبوط عمارت ہو اور کتنا بھی عالیشان محل ہو، پوری دنیا کے آرکیٹیکٹ اور انجینئر لگا دیجئے اور عمارتوں کے ماہر اور فنکاروں کو لگا دیجئے، لیکن قرآن کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے، اور انسان جب سے پیدا ہوا وہاں سے اس کے اوپر حالات آنے شروع ہوتے. آج پوری دنیا میں حالات ہیں، صرف یہ نہیں کہ ایمان والوں پر حالات، صرف یہ نہیں کہ مسلمان تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہے. دنیا کا جو بھی انسان ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا ہوم منسٹر ہو یا راجا اور بادشاہ ہو، ملک کا کنگ ہو، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہے. اسی لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، دری جہاں کسے بیغم نیست. اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جسے کوئی غم، صدمہ اور تکلیف نہ ہو.
چہرے کے اوپر سے جو بہت حسین، خوبصورت اور خوش مزاج نظر آتا ہو، آپ ذرا اس سے پوچھئے کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے فرحاں اور بڑے خوش نظر آتے ہیں، شاید آپ کو کوئی غم، صدمہ، تکلیف نہیں ہے۔ وہ جواب دے گا کہ محترم، جو صدمہ، جو غم اور جو تکلیف جس میں میں مبتلا ہوں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اور ہر ایک کا غم اور تکلیف جداگانہ ہوتی ہے۔ کوئی بزنس کی لائن سے پریشان، کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے پریشان، کوئی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، ہر آدمی کی پریشانیاں اور مصیبتیں مختلف۔ لیکن ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، نہ دنیا کا غم ہمیشہ کا ہے اور نہ دنیا کی خوشی ہمیشہ کی۔ یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں کے اوپر ہم حالات بدلتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ کبھی ہم خوشی کے حالات دیتے ہیں، کبھی غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ خوشی یہ بھی ہماری آزمائش ہے اور غم بھی ہماری آزمائش۔ ہم انسانوں کا جائزہ لیتے ہیں، آزمائش اور امتحان لیتے ہیں، کون بندہ حالات میں رہ کر ہمارا شکر گزار بنتا ہے، ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، سرب سجود ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور مالکیت کا اقرار کرتا ہے۔ اور کون ہے جو خوشی میں ہمیں بھول جاتا ہے، غم اور صدمے میں ہمارے پاس آتا ہے؟ انسان کا مزاج، خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کشتی بیچ سمندر میں بھنور میں پھنس جاتی ہے تو ملاح کہتا ہے کہ اب آخری وقت ہے، اپنے اپنے مذہب اور دھرم کا کچھ پڑھ لیجئے اور اپنے اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر لیجئے۔ سب کی توجہ، جو بھی مذہب والا ہے وہ اوپر والے کو پکارتا ہے، اس اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حالات دور ہوتے ہیں، کشتی کنارے لگتی ہے، انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ حضور کے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ مجلس لگی رہتی تھی حضور کی، دین کی باتیں ہوتی، نئے نئے احکام اترتے تھے۔ صحابہ اکرام کا ایمان ویسے بھی پاورفل، اور پھر حضور کی مجلس مل جائے، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات کی وجہ سے ایمان میں کیسی جلا اور تازگی پیدا ہوتی ہوگی۔ تو حضرت حنظلہ دوڑے دوڑائے حضور کے پاس، یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حنظلہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہو؟ حضرت حنظلہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، شریعت کے احکام جب نازل ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، وجد بڑھتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے، نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، ذکر میں حلاوت اور لذتیں ملتی ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، جیسے ہی آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ جذبہ باقی نہیں رہتا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ ایسی بات نہیں،
یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، میری مجلس کی برکت سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، اور باہر جانے کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ آج ہم نے کبھی کسی سے پوچھا، ہمارے دل و دماغ میں ڈھیر سارے وساوس اور خیالات آتے ہیں، لیکن کبھی کسی عالم سے، مولوی سے، امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب یہ بہتے بہتے خیال مجھے آنے لگے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا ذہین، ہوشیار، ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، بات بڑی بڑی کرے گا، ڈینگے مارے گا، لیکن جب منادی، اللہ کا منادی مسجد کے اندر بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہی جوان جو بڑی بڑی ڈینگے مارتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے۔ پوچھتے کہ بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہ امام صاحب ذرا کپڑے خراب ہیں میرے، اس لیے اس وقت مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر 2 قدم چل کر امام کو کہتا ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اور 2 قدم چل کر اگر کوئی دوست، اس کا کوئی فرینڈ مل جائے اور کہے کہ چلو فلاں جگہ فنکشن میں جانا ہے، فلاں جگہ شادی میں جانا ہے، تو کہتا ہے تو 2 منٹ ٹھہر، ابھی میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ تو بھائی وہ دنیاوی عیش و عشرت کے لیے ہم کپڑے بدلنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کا منادی بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ہم نے اسباب میں اور دنیا کے نقشوں میں تلاش کرنے شروع کر دی۔ جہاں سے اللہ کی طرف سے کامیابی ملنی ہے، اس در کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ یہ حالات ایسے نہیں آتے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کا اعلان ہے کہ جو حالات، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا کرتوت ہیں، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ کبھی کسی نے سوچا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے زمانے میں قحط پڑا، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہیں، حضرت کے پاس آئے، کہا کہ حضرت دعا فرما دے، یہ قحط ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت کی بارش نازل ہو۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا تو میں کر دوں گا، لیکن یہ جو ہم پر حالات ہیں، یہ جو قحط سالی آئی ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے؟ اور فرمایا کہ میں نے غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا، اور قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلا کہ جو بھی حالات دنیا میں آتے ہیں، گردش ایام ہوتے ہیں، یہ انسانوں ہی کے اعمال بد کی وجہ سے حالات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں کہ میں اللہ کا بڑا نافرمان ہوں، کہیں یہ بارش میری وجہ سے تو رکی ہوئی نہیں، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں اس بستی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ میرے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر رحمت کی بارش برسائیں گے۔ اب یہ وقت کا ولی ہے، اور وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے جو بات کہی حقیقت میں کہ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اعمال بد کی وجہ سے یہ بارش تو رکی ہوئی نہیں، اس لیے میں نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے گریبان میں منہ جھانکے، میرے اعمال کیسے ہیں،
میرے اندر اچھائیاں کتنی ہیں. انسان جو ہوتا ہے اسے اپنے اعمال بد بھی اچھائی میں نظر آتے ہیں. وہ اپنی برائیوں کو بھی اچھائی سمجھتا ہے. دوسرے کی اچھائی اسے بری معلوم ہوتی ہے اور اپنی برائی بھی اسے اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے. دوسرا آدمی اگر رشوت لیتا ہے اسے وہ گناہ سمجھتا ہے اور خود وہ رشوت لیتا ہے اسے وہ ہدیہ سمجھتا ہے. دوسرا آدمی اگر جوا کھیلتا ہے تو اسے وہ حرام سمجھتا ہے اور اگر وہی کسی جوئے کی شکل میں مبتلا ہے دوسرے طریقے سے اسے وہ گیملنگ کہتا ہے. اپنے دماغ اور اپنے ذہن کا ایک حصہ سمجھتا ہے یہ میری چالاکی کی وجہ سے میں نے یہ پیسے کمائے. دوسرا آدمی اگر حرام چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہے چاہے وہ کھانے کی ہو اور پینے کی ہو اسے حرام سمجھے گا لیکن خود ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر رکھا ہے دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کر کے رکھا ہے اسے وہ حرام نہیں سمجھتا. تو اپنی برائی اسے اچھائی نظر آتی ہے اور دوسرے کی اچھائی بھی انسان کو بری معلوم ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی سوچو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ گئے تم ہدایت پر آ گئے دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. لیکن پہلے خود ہدایت پر چل کر تو دیکھیے. ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگ برائیوں میں مبتلا ہے اور پھر اصلاح کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ دوسرے سارے لوگ وہ برائیوں میں مبتلا ہے میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ سب سے پہلے اس برائی کی میں اپنی اصلاح کر لوں. آدمی کے ذہن میں جب یہ بات ہو کہ سامنے والا برا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو حقیقت بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں. اب آدمی آئینے کو تو برا بھلا نہیں کہتا کہ تو نے میری یہ چیز کیوں بتائی. یہی حال علماء کا ہے. علماء ایک آئینے کی طرح ہے جو ہماری برائیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. یہ چیز بدلنے کی ضرورت ہے، یہ چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے، زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہمارے بارے میں اچھائی سمجھتے ہیں، جو ہمارے بارے میں خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اسے اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ عالم تو بیٹھ کر بکواس کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تب پتا ہوگا کہ یہی علماء جو راستہ ہمیں بتاتے تھے، جو باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے تھے، اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سب سے بڑی محنت جو صحابہ کرام میں فرمائی، ایک ایک صحابی کو ایسا تیار کیا کہ ہر صحابی ایک نمونہ بن گیا. بلکہ یوں کہیے کہ ہر صحابی اللہ کے نبی کا ایک زندہ معجزہ ہے. کسی صحابی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، خوبیوں سے کمالات سے بھری پڑی ہے. اور آج ہماری زندگی دیکھیے، نام کے مسلمان
اور کام دیکھو تو سامنے والا اگر غیر مسلم وہ بھی شرمائے. اللہ کے پیارے نبی نے یہ پیارا پیارا دین لا کر ہمیں دیا. اس لیے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں. تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں. آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وہ قیامت جب آنے والی ہوگی تب آئے گی. لیکن آج اللہ نے دنیا کے حالات جو انسانوں کے سامنے رکھے ہیں، یہ بھی ایک قیامت کا نمونہ ہے. اور آپ کو نیوز اور اخبار اور میڈیا کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ دنیا میں کہاں کیسے حالات چل رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں سے جو کولہاپور اور سانگلی کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں جو سیلاب آیا اس نے قیامت کا منظر یاد دلا دیا. یہاں جو کوکن ہے، کوکن میں صرف ایک دن یہ سیلاب کا پانی رہا، دوسرے دن وہ چلا گیا. لیکن کولہاپور اور سانگلی یہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مسلسل 1 ہفتے 10 دن تک یہ سیلاب کا پانی رہا. اور یہ اتنا بھیانک منظر تھا. وہاں کے لوگوں سے جب ہم نے خود پوچھا، ان کی زبانی کسی نے بتایا ہمارے علاقے میں 8 فٹ پانی تھا، کسی نے بتایا 10 فٹ، کسی جگہ 15 فٹ، کسی جگہ 20 فٹ اور کسی جگہ 22 فٹ تک پانی 1 ہفتے 10 دن تک رہا. اور کسی ایک جگہ پر نہیں، بلکہ اس علاقے کولہاپور اور سانگلی کے جو 4 بڑے بڑے تعلقے اور اس کے دیہات جس کا سروے کیا تو 1100 دیہات، 1100 گاؤں جہاں یہ سیلاب کے پانی نے لوگوں کو متاثر کیا. 1100 دیہات مبتلا تھے اور پانی میں غرق اور ڈوبے ہوئے تھے. جن کے پاس پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ اسی کپڑے میں رہ گئے، جن کے اپنے بچھڑ گئے تھے ان کا پتہ نہیں چلا. اور دیہات میں کچے پکے مکان ہوتے ہیں. جب جائزہ لیا بتائیں لوگوں نے کہ یہاں پر چند مکانات تھے، کہاں گئے؟ پانی کی نظر ہو گئے. وہ جانور جتنے تھے وہ بھی غائب. ایک قیامت جیسا منظر نظر آتا تھا. ہمارے جمعیت علماء سورت اور جمعیت علماء لاجپور کی جوانوں کی ایک ٹیم ماشاءاللہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے 3-4 دن میں ایک بڑا ڈونیشن اور ایک بڑی مدد لوگوں سے حاصل کی اور ضرورت کا سامان لے کر یہ ٹیم خود وہاں پہنچی. وہاں کے ضرورت مندوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ راحت تقسیم کی. جب ان کے سامنے وہ ہم راشن اور اناج کی کیٹ دیتے تھے اور ساتھ میں ایک لفافہ کیش کا دیتے تھے تو ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو. اور کتنی عورتیں جن کو ہم نے دیکھا کہ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی ہے. کوئی ہماری مدد کے لیے آئے، کوئی ہمارا پرسان حال ہو جائے. بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں.
آج جب ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو حالات ان پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور ساتھ میں ہم نے وہاں کے جتنے علماء تھے سانگلی کے 50 کے قریب علماء کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بالکل خفیہ طریقے سے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی، ایک جگہ مسجد میں جمع کیا، ان علماء اکرام کو بھی ایک ایک بڑی بڑی کٹ بھی دی اور ساتھ میں 5-5 ہزار روپے جو بنتے تھے دیے۔ اتنی دعائیں دی انہوں نے، آپ یقین مانیے کہ انہی لوگوں کی دلوں سے نکلی ہوئی اور ان کی دعاؤں سے کل اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ان کی دعائیں کارگر ثابت ہوئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ مظلوم ہیں، حالات کے مارے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں کا جائزہ لیا، دورہ کیا۔ وہاں کے پورے مہاراشٹر کے جو صدر ہیں حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب، ان سے کافی دیر گفتگو ہوئی، ان سے حالات کا تبصرہ ہوا، انہوں نے وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا، اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ اگر پورے ہندوستان کے لوگ بھی اگر مدد کر دے تو چند فیصد یہ نقصان کی بھرپائی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے پیمانے پر ان کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے خورشید بھائی نے بھی مجھے بتایا کہ جب آپ یہاں آئیں گے اور پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری مسجد سے، مرکز سے بھی جو پورے سال کا چندہ ہوتا ہے، رمضان سے لے کر آج تک کی جو جھولی ہوتی ہے وہ ساری امانت، اور جمعہ کے اندر اور جمعہ کے بعد بھی جو خطاب ہوگا اس میں بھی جو امانت جمع ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ وہاں کے باشندوں کو یہ امانت پہنچائیں گے، وہاں کی راحت تقسیم کریں گے۔ اور خود خورشید بھائی نے کہا کہ ہم بھی پورا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماری ٹیم بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان بے سہارا لوگوں کا تعاون بھی کرے اور ان کے حق میں دعائیں بھی کرے کہ جو اجڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بسا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ملا دے، جو گر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے، جو بے سہارا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دے دے، بے مکان ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے رہائش کے لیے مکان کا انتظام فرما دے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات جو پورے سال تعاون کرتے ہیں، مسجد کے اندر یہ ڈونیشن اور جھولی میں چندہ دیتے ہیں، یہ ساری امانت یہاں سے انشاءاللہ کولہاپور اور سانگلی کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچے گی، اور ہم لوگ خورشید بھائی اگر تیار ہوں گے تو ان کو بھی ساتھ میں لیں گے، اور آپ حضرات کے بھی رابطے میں رہیں گے وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہاں پوری اناج کی کیٹ، اس کے ساتھ وہ چادر اور بلینکٹ وغیرہ کا سیٹ، ساتھ میں برتن کا سیٹ، کیونکہ گھر میں برتن بھی نہیں ہے، وہ سب پانی میں بہہ گئے، چادر وغیرہ بھی نہیں ہے، جوتے چپل بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ضرورت کی لے گئے، اور ساتھ میں دوائی وغیرہ کے لیے بھی کچھ کیش نقد امانت بھی ساتھ تھی، اور بہت بڑی تعداد میں دوائی، ساتھ میں مسجدیں جتنی تھی اس میں پانی تھا، وہاں کے لیے جو بن سکتا تھا، صفے ہیں، مصلے ہیں، قرآن کریم ہے، ٹوپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جمعیت علماء سورت نے بھی پہنچائی، اور ہمارے یہاں جمعیت علماء لاجپور کے جوانوں نے بھی محنت کی اور وہاں یہ راحت تقسیم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اور جو حضرات جس فکر سے یہاں تعاون کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے دربار میں یقیناً یہ قبول ہونا طے ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اگر اس کا جائزہ لے، آپ نیوز میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سیلاب کتنی بھیانک شکل میں تھا، اور لوگوں کے چہرے کے اوپر ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ جان بچی لاکھوں پائے، اگر یہ مال چلا گیا، مکان بہہ گیا، جانور ختم ہو گئے، لیکن جب اللہ نے جان بخشی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ پنپنے کی کوئی شکل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی اور ناصر بن جائے، ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ کفیل اور دستگیر بن جائے، اور حق تعالیٰ شان ہو ہمیں ان کے حق میں کم از کم دعا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ دوبارہ ایسے حالات وہاں تو کیا دنیا کے کسی ملک
ملک میں مسلمانوں کے اوپر نہ آئے. اور یہ جمعیت علماء جو ہے بلا امتیاز تفریق مذہب، ہم لوگ مذہب نہیں دیکھتے، جو بھی اللہ کا بندہ پریشان حال ہو ہم اپنی امانتیں ان تک پہنچاتے ہیں. اتنا خیال ضرور رکھتے ہیں کہ بھئی یہ للہ امانت ہے تو یہ صدقے کی امانت ہے، تو للہ امانت کے ذریعے ہم علماء کی مدد کریں گے، غیر مسلموں کی کریں گے، اور جو زکوٰۃ اور دوسرے عطیات ہوتے ہیں اس میں سے ضرورت مند مسلمانوں کی اعانت اور مدد کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. آج کے اس پروگرام کو جس نسبت سے رکھا ہمارے خورشید بھائی اور یہاں کے کمیٹی ممبروں نے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. جمعہ کے بعد پھر پروگرام ہے اور ماشاءاللہ نعت اور نظم کا بھی پروگرام ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مل جل کر بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.